اسلام میں سچ بولنے کا حکم دیا گیا ہے اور جھوٹ سے بچنے کی بار بار تاکید کی گئی ہے۔ قرآن مجید میں یہ حکم کئی مقامات پر مختلف انداز میں آیا ہے۔ دوستو، آج ہم جھوٹ کے بارے میں بات کریں گے۔ دوستو، جھوٹ سے ہمیں بچنا چاہیے۔ دوستو، مثال کے طور پر، بے شک اللہ ایسے دشمن کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا اور ناشکرا ہے۔ سورۃ الزمر آیت نمبر 3 ہے، جو ابھی میں نے آپ کو ترجمہ پڑھ کے سنایا ہے۔ دوستو، سورہ حج کے اندر آیت نمبر 30 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جھوٹی باتوں سے پرہیز کرو۔ دوستو، ایک اور ذکر پر کہا، ایک مقام پر شیطان اور جھوٹے کا تعلق ان الفاظ میں آیا ہے دوستو، اور اے پیغمبر ان لوگوں سے کہو کہ میں تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کس پر اترا کرتے ہیں، وہ ہر جھوٹے بدکار پر اترا کرتے ہیں۔ دوستو، یہ سورہ شعراء آیت نمبر 221 اور 222 ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 میں جھوٹ بولنے والوں پر لعنت بھیجی ہے۔ دوستو، ترجمہ یہ ہے، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ عربی میں لعنت کا معنی ہے اللہ کی رحمت سے محرومی۔ آپ خود سوچیں کہ جس شخص پر اللہ تعالیٰ خود لعنت بھیجے۔ دوستو، اس بارے میں احادیث بھی ملاحظہ فرماتے ہیں آپ کو۔ دوستو، ایک حدیث میں ہے، جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اس سے جو بدبو آتی ہے اس کی وجہ سے فرشتہ اس سے 1 میل دور ہو جاتا ہے۔ دوستو، جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ دوزخ میں لے جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا کہ جنت میں لے جانے والا کام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچ بولنا۔ جب بندہ سچ بولتا ہے تو نیکی کا کام کرتا ہے، وہ ایمان سے بھرپور ہو جاتا ہے، اور جو ایمان سے بھرپور ہو وہ جنت میں داخل ہوا۔ اس شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر سوال کیا کہ دوزخ میں لے جانے والا کام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جھوٹ بولنا۔ جب بندہ جھوٹ بولے گا تو گناہ کے کام کرے گا، اور جب گناہ کے کام کرے گا تو کفر کرے گا اور وہ دوزخ میں جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے واضح ہوتا ہے، جھوٹ کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ دوزخ کے 7 طبقے ہیں۔ جس طبقے میں سب سے سخت اور اذیت ناک سزا ہوگی وہ منافقین کا ٹھکانہ ہوگا، یعنی دوزخ میں منافقین کی حالت کافروں سے بھی بدتر ہوگی۔ منافق کون ہوتا ہے؟ منافق وہ ہوتا ہے جس کے قول اور فعل میں فرق ہو۔ لہذا یہ جاننا ضروری ہے کہ خدا نخواستہ ہمارے اندر منافقوں والی کوئی علامت تو موجود نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی 3 نشانیاں ضرور بتائی ہیں۔ جب بولے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو پورا نہ کرے، امین بنایا جائے تو امانت میں خیانت کرے، اگرچہ وہ نمازی اور روزے دار ہی کیوں نہ ہو اور اپنے آپ کو مسلمان ہی کیوں نہ کہتا ہو۔ اس حدیث سے ظاہر ہوا کہ منافق ہوگا یقینی طور پر جھوٹا ہوگا۔ اس بارے میں قرآن مجید کی سورۃ المنافقون کی آیت نمبر 1 میں ارشاد ربانی ہے، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں۔ یہ بذات ثابت ہوتی ہے اس سے کہ جھوٹ گناہ کبیرہ ہے۔ منافق جھوٹ اور اکٹھے رہ سکتے ہیں، لیکن مسلمان اور جھوٹ اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ دوستو، جھوٹ سے ہمیں بچنا چاہیے۔ دوستو، اس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ دوستو، مسلمان نماز بہت پہلے مسجد نبوی میں آ جاتا تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے، تو اب آپ کو ایک منافقین کے بارے میں ہم بتاتے ہیں۔ منافقین کے سربراہ کا نام عبداللہ ابن ابی تھا۔ یہ بظاہر مسلمان تھا، نماز سے بہت پہلے مسجد نبوی میں آ جاتا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے سب کو کہتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کریں۔ یہ نماز بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل پیچھے ادا کرتا تھا۔ ایسے مقتدی کو باقی مقتدی سے زیادہ ثواب ملتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بدکام وقت نے ہر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی اور اسلام کے خلاف کام کیا۔ اس کے بیٹے کا نام عبداللہ رضی اللہ عنہ تھا، جو سچا مسلمان تھا۔
جب یہ رئیس منافقین فوت ہو گیا تو اس کے بیٹے کی درخواست حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کرتا عطا فرمایا کہ اسے بطور کفن استعمال کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ بھی پڑھائی تھی۔ دوستو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص کرم تھا۔ دوستو سورۃ التوبہ کی ایک آیت نمبر 80 ہے، اے پیغمبر تم ان لوگوں کے لیے مغفرت کی دعا کرو یا نہ کرو، ان کی بخشش نہیں ہونے والی۔ اگر تم 70 مرتبہ بھی ان کی مغفرت کی دعا کے لیے دعا کرو گے پھر بھی اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا۔ دوستو ہمیں اس چیز سے بچنا چاہیے، جھوٹ بولنے سے ہمیں دور رہنا چاہیے۔ دوستو ایک جگہ پر یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بچوں کو بہلانے کے لیے ان سے وعدہ کر لیتے ہیں، آپ کو فلاں رقم دیں گے اور بعد میں وعدہ پورا نہیں کرتا، یہ بھی ایک جھوٹ کی قسم ہے۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایک خاتون نے اپنے کم سن بیٹے کو بلایا اور کہا ادھر آؤ میں تجھے کچھ دوں گی۔ اس بچے کا نام عبداللہ بن عامر تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ تم نے کہا اور بچے کو دیا کچھ نہیں۔ اس عورت نے اپنے بیٹے کو کھجور دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اسے کچھ نہ دیتی تو تمہارے نام اعمال میں جھوٹ لکھا جاتا۔ دوستو جھوٹ سے ہمیں بچنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر فرمایا وہ شخص برباد ہو جو ایسی بات بیان کرتا ہے تاکہ اس سے لوگ ہنسیں، لہٰذا وہ جھوٹ بول جاتا ہے، ایسے شخص کے لیے بربادی ہو۔ پھر دوبارہ فرمایا ایسے شخص کے لیے بربادی ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ کو خیانت کردہ قرار دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ ایک بڑی خیانت ہے، اگر تم اپنے بھائی سے ایک جھوٹی بات کہو تو وہ جو تمہارا سچا بھائی تمہیں سچا سمجھتا ہو۔ دوستو ہمیں جھوٹ سے بچنا چاہیے اور جھوٹ کے قریب تک نہیں جانا چاہیے۔ دوستو ایک جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کا یہ جھوٹ کافی ہے کہ جو سنے وہ کہتا پھرے۔ بدقسمتی سے آج کل جھوٹ کی یہ قسم تو عام ہو چکی ہے۔ دوستو کچھ لوگ سمجھداری ہوتے ہیں، کوئی میسیج آتا ہے اسے فارورڈ فوری کر دیتے ہیں، چاہے وہ سچا ہو یا جھوٹا کوئی اتنے کو نہیں پڑتی۔ دوستو ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ دوستو ہمیں جھوٹ سے دور رہنا چاہیے، جھوٹ سے جتنا بچیں گے اتنا ہمارے لیے بینیفٹ ہوگا۔ دوستو یہاں تک کہ ہماری ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں تاکہ اس طرح کی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔